انکمز بڑھانی ہے، لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے، افورڈیبلٹی بڑھانی ہے۔ جو تازہ ترین سکینڈل ہے وہ گندم کا سکینڈل ہے کہ $125 فی ٹن اضافی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کا۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں شکست پر وزیر اعظم نے تجزیاتی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا مہنگائی میں کمی کے لیے آٹا، چینی اور دالوں پر سبسڈی دینے کا اعلان۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر حکومت اور الیکشن کمیشن میں تلخیاں بڑھنے کا ذمہ دار کون؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر صرف حکومت اور اپوزیشن ہی آمنے سامنے نہیں بلکہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے بھی حکومت کی تلخیاں بڑھ چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ وفاقی وزراء اعظم سواتی اور فواد چودھری نے اس پر الیکشن کمیشن کو خوب نشانہ بنایا۔ مسلم لیگ نون نے ان وزراء کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ آج الیکشن کمیشن نے وزیر ریلوے اعظم سواتی اور فواد چودھری صاحب کو نوٹسز بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز میں وفاقی وزراء اعظم سواتی، فواد چودھری کے الیکشن کمیشن پر لگنے والے الزامات مسترد کر دیے ہیں اور وفاقی وزراء سے الزامات کے ثبوت مانگ لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا سے بھی وزراء کے الزامات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ریکارڈ سامنے لانے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہا تھا، لیٹس واچ ہم۔ یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تنازعات کی زد میں رہتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں۔ اس وقت جو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا۔ یہ تو فواد چودھری صاحب تھے، انہوں نے کہا سیاست کرنی ہے تو آپ پھر پراپر طریقے سے سیاست کریں۔ اعظم سواتی صاحب جو کہ وزیر اعظم ریلوے ہیں، ان کا بیان بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا باعث ہے، آپ جہنم میں جائیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں۔ دس واز اعظم سواتی، اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر تھے۔ لگتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اگلا جو الیکشن ہوگا وہ ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی کروایا جائے گا۔ کل صدر مملکت نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر زور دیتے ہوئے اپوزیشن سے کہا ہے کہ وہ اس پر سیاست نہ کریں۔ لیٹس واچ دی پریزیڈنٹ۔ کہ انتخابات کی شفافیت ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے یہاں شور شرابے کی محفل چلتی رہتی ہے۔ ای وی ایم ایک اہم آلہ کار ہے جس سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت آئے گی اور نتائج کا بروقت پتہ چلے گا۔ لہٰذا میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے، ملک کی تقدیر کا تعلق ہے اس سے۔ قوت ارشاد صاحب اور جنرل امجد شعیب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسٹارٹ ود یو قوت ارشاد صاحب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک پریس ریلیز میں وفاقی وزراء کے بیانات کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں الیکشن کمیشن پر ان کے ثبوت بتائیں۔ آپ کے خیال میں اب یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا جو ہماری دانش میں ناقص رائے کے مطابق اب الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے ادارے کی رٹ بچانے کے لیے اور اپنے ادارے کی ساخت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت سخت قدم اٹھانا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے، ناقص رائے ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے درگزر کر دیا یا اپنا جو ہے اس کے بارے میں کوئی کارروائی نہ کی تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان 2023 کے انتخابات اور لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی رٹ کمزور ہو جائے گی، ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، ان کا حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس پر اپنا سخت قدم اٹھانے کے لیے انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی صوابدید پر ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن آئین نے ان کو بے پناہ اختیارات دیے ہیں
اور وہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں. جنرل امجد شعیب، یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے یا الیکشن کمیشن کا ادارہ اور وفاقی وزراء یا حکومت آمنے سامنے ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ابھی دوبارہ، کہ بلکہ میں وہ ٹویٹ پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ، شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرنا پسند نہیں ہے تو اپنا کانڈکٹ غیر سیاسی رکھیں. نوٹس آیا تو تفصیلی جواب دیں گے. بحیثیت ادارہ الیکشن کمیشن کی حیثیت مسلمہ ہے، لیکن شخصیات غلطی سے مبرہ نہیں، اور شخصیات کی کانڈکٹ پر بات ہوتی ہے، ادارے پر نہیں. سو جنرل امجد شعیب، یہ ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے، فیس آف ہے، یا آپ کے خیال سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے لے، سخت ایکشن لے یا نہ لے، الیکشن کمیشن کو بھی خود سوچنا ہوگا کہ آفٹر آل ان کے بارے میں جنرل امپریشن کیوں بن رہا ہے کہ وہ پارٹیزن ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ ایکشن لے کے تو مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، اور اگر آدھا پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ کی سیاسی وابستگی ہمیں نظر آ رہی ہے تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے. ان کو چاہیے تھا کہ ان حضرات کو بلا کے تو ان کے شکوک و شبہات دور کرتے، ان سے پوچھتے کہ آپ کی یہ آبزرویشن کہ ہم ایک پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی جھکاؤ ہے کسی طرف، وہ آپ کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کے پاس کیا شواہد ہیں اس چیز کے. اور الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہوگی. اگر وہ بحال نہیں کریں گے تو جس طرح وہ بے شک اپنا نوٹس لے کے کسی کو سزا دے دیں یا نہ دیں، الیکشن ان کے کرائے ہوئے کوئی مانے گا نہیں. تو سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ادارہ اپنی ساکھ، اپنی نیوٹرلٹی کو اسٹیبلش کرے اور دنیا کے شکوک و شبہات پوچھے، ان کو دور کرے. اگر ان کے کسی کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ شک پیدا ہو رہا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، ان کو سوچنا ہوگا کیا انہوں نے کیا ہے. اور ان کے پچھلے پرانے جو تعلقات ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، وہ بھی لوگوں کے پاس ہیں، نظر آتے ہیں، تصاویر موجود ہیں، تو وہ بھی ان کو دیکھنا ہوگا. سو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ نوٹس ایشو کر دینا، چونکہ آپ ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کا کام نہیں چلے گا. کام چلے گا آپ کی اپنی نیوٹرلٹی ثابت کرنے کے بعد. تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی اتنا ہی پریشانی کا موقع ہونا چاہیے جتنا کسی اور کے لیے. رائٹ. ہینا صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. الزام یا اشاروں میں یا کھل کر لگایا جا تھا کہ پی ایم ایل این شاید انفلوئنس کر رہی ہے یا انڈر انفلوئنس ہے الیکشن کمیشن کا کچھ حصہ آپ کی جماعت کے. پھر آپ کی جماعت نے کہا کہ ان کے خلاف نوٹس لیں، اور پھر فوراً الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا. تو کیا اس سے ایک دفعہ پھر یہ تاثر بنا جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فریحہ. آپ نے فواد چودھری کا بیان اور ٹویٹ دکھائی. میں فواد چودھری کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ جو ادارے ہوتے ہیں اور شخصیات وہ فرق ہوتی ہیں. جب میاں صاحب، نواز شریف صاحب یا مریم بی بی یہ بات کرتی تھی کہ ادارے اور شخصیات فرق ہوتی ہیں، تو ان کو تو غدار کہہ دیا اور پیمرا پہ ان کی سپیچز چلانا بند کر دی. تو یہ بات ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجولز فرق ہوتے ہیں، اور انسٹیٹیوشن کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. فواد چودھری کی اتنی بات سے میں ضرور اگری کرتی ہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بہت اچھا سٹینڈ لیا ہے، انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو شو کیا ہے. ان کو نہ ہی صرف فواد چودھری، اعظم سواتی کو نوٹس دینا چاہیے تھا، بلکہ بابر اوان کو بھی، اور باقی ان کے کچھ وزراء جو الیکشن کمیشن پہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو بھی نوٹس دینا چاہیے تھا. ہم بالکل الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے میڈیا کی بھی آواز بند کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کی بھی آواز بند کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح ان کو نہیں کرنے دیں گے. ابھی میں یہی کہہ رہی ہوں نا، فواد چودھری سے اس کی وضاحت بھی لیں. اور ان کو تو عادت ہے لوگوں پہ الزام لگانے کی، اور لیکن یہ کوئی ثبوت پروو نہیں کرتے، بیکاز یہ تو ہے ہی جھوٹوں کا ٹولہ. ابھی قمر شاد صاحب نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. شہباز شریف پہ الزام لگایا تھا، جی بالکل ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ابھی سے نہیں، بہت دیر سے ہو جانی چاہیے تھی. جب عمران خان نے شہباز شریف صاحب پہ الزام لگائے تھے، اور پھر جب شہباز شریف نے ان کے اگینسٹ کیس کیا حتیٰ کہ عزت تک، تو وہ بھاگ گئے. ان کی تو عادت ہے، شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب سوائے الزام لگانے کے یہ کیا کام کرتے ہیں. اور ان نے سارے کے سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ آپ کے جو صدر ہیں
چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو. وہ پاکستان کے صدر ہیں, لیکن وہ کیا ہے, عمران خان کے مرید ہیں, وہ عمران خان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. پہلے عمران خان کے پاس 10-15 ترجمانوں کی ٹیم ہے جو انہیں رکھی صرف جھوٹ بولنے پہ ہے. اور اب عارف الوی صاحب بھی غیر جانبدار ہونے کی جگہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. تو بالکل نہیں, ایسے نہیں ہونے دیں گے. میڈیا کا کالا قانون ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. اپوزیشن جو ہے وہ میڈیا کو فری سپورٹ کرے گی. آپ مجھے بتائیں کل گیلری انہوں نے کیوں بند کی, اور پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پریس گیلری نہیں. ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو ہم نہ ہی جعلی مشین لانے دیں گے. انہوں نے اپنی اصلیت دیکھ لی ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں. these are all very good gestures. ہینا صاحبہ ایک سوال, بڑا بزدار, ٹھیک سے ایک سوال, ممنون حسین صاحب کی تعریف کرتا تھا, ممنون حسین صاحب چھوٹے بزدار کی تعریف کرتا تھا, تو کل کیوں ان کی خبر لینے آ رہی ہیں لاہور؟ ہینا صاحبہ صرف کوئی ایک سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیں. ممنون حسین صاحب بڑی ان کی رسپیکٹ ہے, ان سے میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, بریلینٹ پرسن, ویری ایجوکیٹڈ پرسن, لیکن کوئی سٹیٹمنٹ بتائیں جو انہوں نے اس وقت پی ایم ایل این کو کرٹیسائز کیا ہو. انہوں نے ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک بیان دکھا دیں جو انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. He was always neutral. آپ کے خیال سے اگر عارف الوی یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان, عارف الوی صاحب تو صرف اینٹی اسٹیٹ ہے, ہاؤ از ہی اینٹی اسٹیٹ؟ اسٹیمپ فیکٹری ہے, آرڈیننس فیکٹری ہے, صرف آرڈیننس پاس کرنے کے لیے ہے. How did he say this that عمران خان کے مرید ہے؟ عمران خان خود کس کے مرید ہے ہمیں یہ بھی بتا دیں آج. یہ آپ یہ بھی صداقت عباسی صاحب سے پوچھا عمران خان کس کے مرید ہے؟ جن نے ملک کو تباہی کر دی, جنہوں نے انفلیشن کر دی, بے روزگاری کر دی, مہنگائی کر دی, ڈالر کیا سطح اس وقت کتنا ہائیسٹ پرائس پہ ہے, ویٹ کا سکینڈل, میڈیا کے اوپر کالا قانون. ہم ان کے چلیں صداقت عباسی صاحب سے پوچھ رہی ہیں, آپ اجازت بھی دیجیے نا. لیٹ می کم ٹو صداقت عباسی. صداقت عباسی صاحب یہ سٹیٹمنٹس ابھی میں نے پڑھ کے بھی سنائی, کس طریقے سے ثابت کریں گے جو کہا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے وزراء کو کہ آپ اس کو ثابت کریں کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں, پارٹی سے انڈر انفلوئنسڈ ہے, یہ کیسے ثابت کریں گے؟ فریہ بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, آپ کے گیسٹ نے جو کچھ کہا میں سن نہیں سکا, مجھے آواز نہیں آئی. تو آپ کی تو مجھے آواز آ رہی ہے لیکن آپ کے گیسٹ کی آواز نہیں آئی. تو اب جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ایک تو انہوں نے سوال کیا کہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کس کے مرید ہیں. آئی سیریسلی تھنک کہ ہمیں اس کے پرسنل معاملات ہیں ادھر بالکل نہیں جانا چاہیے, لیکن انہوں نے یہ سوال کیا. دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی جو انہوں نے دی ہے. پھر انہوں نے کہا وہ میڈیا کو بھی سپورٹ کریں گے اور گیلری کیوں بند تھی. دیز آر دا کوسچنز شی ہیز ریڈ. مگر میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کس طریقے سے ثابت کریں گے یہ. اچھا, یہ بینا صاحبہ جب بھی آتی ہیں یہ دو طرح کی بات کرتی ہیں. ایک تو یہ کہتی ہیں کہ یہ خواتین کو سوشل میڈیا پہ ٹرول نہ کیا جائے, اور یہ بڑی باتیں کرتی ہیں, اور خود جب یہ بات کرتی ہیں ایسی بات کرتی ہیں کہ جس کا جواب اگر سخت نہ دیا جائے تو پھر وہ دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے یہاں کوئی کمزوری ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب بھی یہ ٹویٹ کرتی ہیں, یہ وزیر اعظم کی جو ہماری فرسٹ لیڈی ہے ان کے بارے میں بڑی نازیبا گفتگو کرتی ہیں. ابھی بھی جو صدر صاحب نے کل کہا کہ دنیا کو عمران خان کی مریدی کرنا چاہیے, انہیں کہ اچھا کو ٹیوٹر رکھ لیں اردو سمجھنے کا. مریدی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شاگردی کریں. کہ جو عمران خان صاحب نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا یا 10 سال پہلے کہا تھا وہ دنیا کو اب سمجھ آیا, یہ انہوں نے بات کی تھی. باقی کوئی پیری مریدی کسی کا فرقہ کیا ہے, یہ باتیں بڑی ہی لو لیول کی باتیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ قومی ٹی وی پہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ماڈریٹ اور بڑے لبرل سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کر کے تو پرسنل لیول پہ آتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کا پرسنل لیول پہ جواب دوں. وزیر اعظم کس کے مرید ہیں اور ان کا مرید کون ہے؟ ہم سارے وزیر اعظم کے مرید ہیں. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ اگر چوروں کے مرید ہو سکتے ہیں تو ہم اتنے نیک لیڈر کے مرید کیوں نہ ہوں؟ یہ ہمارا اپنا ہمارا یہ نظریہ اور سوچ ہے. اب رہی بات یہ کہ وزراء کو نوٹس آیا ہے, جب نوٹس آئے گا تو اس کا جواب بھی چلا جائے گا. ہم تو مریدوں میں نہیں کہتے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر مرید ہیں. جانبداری کا کسی نے الزام لگایا ہے, اور وہ جو حالات ہیں حکومت چاہتی ہے کہ 2017 سے ای وی ایم یا ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہوئی ہے. اور جو فواد چودھری صاحب کو میں نے سنا, انہوں نے اس وقت اس بات کے جواب میں کہا کہ پارلیمان کو کسی سے پوچھ کے قانون سازی کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے, پارلیمان سپریم ہے اور باقی ادارے جو ہے وہ پارلیمان کے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر اس بات کو الیکشن کمیشن نے کسی طرح غلط سمجھا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا. الیکشن کرانے کا اختیار تو اس کا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو کیا قانون, کیا ضابطہ اور آئین کی کون کون سی شکیں اور اس کو کس طرح ترمیم کرنا ہے, یہ پارلیمان کا اختیار ہے. صداقت عباسی صاحب, آپ یہ سٹیٹمنٹ آپ جہنم میں جائیں, اداروں کو آگ لگا دیں, یہ سٹیٹمنٹس آپ کے خیال سے قابل اعتراض چلیں, جب ان سٹیٹمنٹس پہ بات آئے گی تو جنہوں نے سٹیٹمنٹ دیے ہیں وہ اس کا جواب بھی دے دیں گے, لیکن میں ابھی اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ادارے کو اپنی ساتھ یا اپنی جو عزت ہے وہ اپنے ایکشن سے کرنی ہوتی ہے. ادارے کم بولتے ہوتے ہیں, ان کے فیصلے زیادہ بولتے ہوتے ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آج یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کے نتائج نے تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. پنجاب میں تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا ہے. ایک پرائم منسٹر بھی اس پر تشویش میں مبتلا ہے. انہوں نے ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ بنانے کا حکم دیا ہے. اس کے بارے میں کچھ جو پوائنٹس آئے ہیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. رپورٹ میں لاہور میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ترجیح نہ دینے کو شکست کی اہم وجہ قرار دیا گیا ہے. لاہور کے حوالے سے پارٹی کے مختلف رہنماؤں کا منفی پروپیگنڈا بھی پی ٹی آئی کی عدم مقبولیت کی وجہ بنا. دیہی سطح پر پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھی, لیکن شہری علاقوں میں تاحال چیلنجز کا سامنا ہے. کچھ پارٹی رہنماؤں نے انتخابی مہم میں کام ہی نہیں کیا. پارٹی کی تنظیم کی حکومتی سطح پر سنوائی نہ ہونا بھی شکست کی وجہ ہے. قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کی عدم دلچسپی بھی شکست کی اہم وجہ. 2018 کے انتخابات کے بعد ارکان نے اپنے حلقے کا رخ نہیں کیا. پارٹی رہنماؤں کی عدم دلچسپی کے باعث کارکنان کنفیوژن کا شکار رہے. پنجاب میں 25% کے قریب جعلی ووٹ ہیں جو سابق دور حکومت میں بنے. اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ لاہور اور شہری حلقوں میں جعلی ووٹوں کے خلاف ایکشن کمیشن سے رجوع بھی کر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے خط بھی لکھا گیا تھا. جعلی ووٹوں کے خراش کے لیے الیکشن کمیشن اور دیگر متعلقہ فورم سے ریلیف لینے کی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے. جنرل امجد شعیب, کیا آپ ایگری کرتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں اس کارکردگی کی؟ دیکھیں, یہ جتنی بھی وجوہات آپ نے ذکر کی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بالکل سچائی ہے یا لاگو ہوں گی, لیکن میرے نقطہ نگاہ سے دو بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے الیکشن لڑے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے, وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس میں واضح نظر آتا ہے کہ انہوں نے مناسب لوگوں کو اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا. اگر یہ کینڈیڈیٹس اپنے احتیاط سے چنتے اور وہ لوگ جو کہ اپنے علاقے میں پاپولر ہیں یا انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں تو وہ لازماً پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو جاتے. وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کریں. سو جنرل صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ نہیں تھا, کینڈیڈیٹ کا ووٹ تھا. ایک پارٹی جو کہ حکومت میں اس کا اپنا بھی تو پاپولر ووٹ ہونا چاہیے. وہ کدھر ہے؟ بالکل, یہ انڈیپینڈنٹ جو لوگ جیتے ہیں وہ ان کے اپنے ووٹ ہیں, وہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پہ نہیں جیتے. لہذا اگر یہ انہی کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مناسب کینڈیڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ ایک جیسا پاپولر نہیں ہوتا اپنے علاقے میں. اگر کوئی آپ کے ساتھ سفارش کر کے, کوئی آپ کے پیچھے لگ کے منت سماجت یہ وہ آپ سے لے لیتا ہے, وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر لیا ہو جاتا ہے, تو وہ آپ نے غلط چوائس کی ہے. بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنے اسٹریم پہ جیتے ہیں اور جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں. تو اگر الیکٹیبل آپ کی اپنی ہی پارٹی میں موجود ہو اور اس کو آپ ٹکٹ نہ دیں تو پھر آپ کی بدقسمتی. دوسرا جو میرا خیال ہے سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں بزدار صاحب انسپائر نہیں کر سکے لوگوں کو. یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے کہ عمران خان نے آج دن تک بزدار کو یوں چپکے رہیں گے جیسے وہ کوئی امرت دھارا تھا ان کے پاس. وہ شخص جو ہے وہ انسپائر نہیں کر سکا. وہ ہی از ناٹ اے لیڈر. وہ نہ تو وہ ڈیلیور کرنے والا ہے, نہ وہ لیڈر ہے. تو پنجاب میں اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, آپ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکے, تو پھر رپورٹیں آپ کیا جمع کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ انالیسس کر کے دیں کہ کیا ہوا وہ ہوا. انالیسس یہی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے ایک بزدار لگا کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے جس کو آپ نے تبدیل نہیں کیا آج دن.
تو میرا خیال ہے کہ ریزن بڑا واضح ہے. جنرل صاحب کل ہم نے لاہور سے کل ہم نے پنڈی کے کچھ لوگوں کے رینڈم سٹیٹمنٹس دکھائے تھے. آج لاہور اور ملتان, لاہور اگین پچھلے الیکشن میں بھی پی ایم ایل این ہی کا پاپولر ووٹ تھا, زیادہ سیٹیں ان کو ملی تھی, لیکن ملتان پی ٹی آئی کا ووٹ تھا ان 2018. اس دفعہ دونوں جگہ سے کلین سویپ ہوئی ہے, تحریک انصاف کو ایک نشست بھی نہیں مل سکی. کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ؟ لیٹس واچ دیٹ. پی ٹی آئی کو کارکردگی نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ ہاری ہے. تحریک انصاف والوں کو ان کے گھر والے ووٹ نہیں دیں گے. اب جیسے حالات چل رہے ہیں, کاروبار نہیں ہے, اس وجہ سے تحریک انصاف ہاری. تحریک انصاف کے ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی کا ایشو ہے. اتنی عوام ہے تمام پریشان ہے مہنگائی سے, کیونکہ انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کیا اور متواتر مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. کہ ان کی کوئی کارکردگی ہے تو مجھے بتائیں. چلو آپ ہی بتا دو, کچھ ہے ان کی کارکردگی؟ ہر آدمی پریشان ہوا ہوا, ہر آدمی تنگ ہے, اسی لیے کوئی سیٹ نہیں ملی اس کو. بہرحال مہنگائی اتنی زیادہ ہے, غربت اتنی زیادہ ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے تو غریب تو مار ہی دیا. پوا عمران خان صاحب ہون پوا جڑا مرضی ہوئے کام کرے گا تو جیتے گا نا. ہوں جدوں دے آئے نے روٹی تو یعنی کہ تنگ ہو گئے, کوئی کام ہی نہیں ہو رہے ادھر. حکومت مہنگائی اتنی کر رہی ہے, 40 روپے پاؤ تھا نواز شریف کی حکومت میں گھی, اور اب 80 روپے پاؤ ہے. اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو صداقت علی عباسی صاحب, آپ نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہنا بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی ساتھ ہی جانا تھا آپ کے حلقے میں اور لوگوں سے سوال پوچھنے تھے. آپ قائم ہیں اس حلقے اس چیلنج پر ابھی؟ اور آپ جب ٹائم رکھیں گی میرے سے ٹائی اپ کر لیں اور ہم بالکل چلیں گے, اور جہاں قریب سے قریب اور دور سے دور آپ کہیں دور سے دور کہیں گے وہ میں آپ کو لے جاؤں گا. ویسے میرے حلقے میں بھی الیکشن تھا, وہاں پی ٹی آئی جیتی ہے ایک سیٹ سے, اور ایک سیٹ سے ہم کوئی 60-70 ووٹ سے ہار گئے, شاید 100 ووٹ سے ہار گئے. تو یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس الیکشن کے ڈائنامکس اس طرح ہیں کہ نیچے مثال کے طور پہ میں یہ ہمارا جو ایک وارڈ ہے اس میں 300-400 ووٹ سے بندہ جیت جاتا ہے. اب ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کا اپنی برادری کا وہاں 150 ووٹ ہے, تو اس کینڈیڈیٹ کو جس بھی پارٹی سے ہوگا ہرانا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو بالکل چھوٹی وارڈز کا ووٹ ہوتا ہے, پنڈی میں تو خیر بڑی وارڈ تھی, جس طرح مری میں 300-400 ووٹ, ایک یعنی 300 ووٹ اور ایک 400 ووٹ پلس سے بندہ جیتا ہے, تو وہاں پہ زیادہ پارٹی کا ووٹ بھی ہوتا ہے, لیکن اگر کینڈیڈیٹ مقامی ہو اور اس کی وہاں برادری ہو تو وہ الیکشن جیت جاتا ہے. باقی جو آپ نے اوورال کہا تو پی ٹی آئی پورے پاکستان سے جیتی, پی ٹی آئی چاروں صوبوں سے جیتی, پی ٹی آئی نمبر 1 پارٹی ہے, پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ بھی تھے. ہاں پنجاب میں ہم گجرانوالہ میں ہارے ہوئے تھے, جیت گئے, پنڈی میں جیتے ہوئے ہار گئے. یہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں پنڈی جو ہمیں رزلٹ نہیں آیا اس کی وجوہات بالکل ہمیں پتہ ہے. ہمارے ٹکٹ ٹھیک نہیں تھے, ہمارے ہاں ایم این ایز ایم پی ایز کی آپس میں کوارڈینیشن ٹھیک نہیں تھی. ادروائز ملکی سطح پہ آج بھی پی ٹی آئی نمبر 1 ہے. اور ایک اور بتاؤں nothing to do with CM. نہیں, میں جنرلی ظاہر ہے وہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کی انڈیپینڈنٹ ہے نا ان میں 90% لوگ پی ٹی آئی کے, یہ میں جانتا ہوں کہ جہاں جہاں ہم نے ٹکٹ دیا اور پی ٹی آئی کا آزاد کھڑا ہو گیا, وہ آزاد بھی جیت گیا. اکثریت جو ہے پنجاب میں آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی. چلیں ہنا کچھ کہہ رہی ہیں, ہنا کی بات بھی سنیں. ہنا آپ کی صاحب کے صداقت عباسی صاحب کے اپنے حلقے میں نا پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ ہم ان کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. یہ کہاں لگے ہوئے ہیں مجھے بتائیے گا, کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ ان کو تو ٹماٹر پڑنے ہیں, میرے جگہ رحم کر لیں. فریحہ جگہ بتائیں, ان کے اپنے حلقے میں آپ سے شیئر کروں گی. اور نہیں کو پرانا آپ نے کسی بندے نے اپنے گھر میں لگایا ہوگا. لوگوں نے کہا انہا ہم کبھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن مجھے 1,37,000 ووٹ پڑا ہے, میرے مقابلے میں 1,22,000 ووٹ پڑا ہے. دو پارٹیز پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو نا سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے. پیپلز پارٹی اپنی جنوبی پنجاب میں اور پنجاب میں کہہ رہے تھے کہ ہم وزیر اعلیٰ بھی لائیں گے, تو وہ بھی دیکھ لیں اور پی ٹی آئی بھی دیکھ لیں کہ عوام نے ان کا کیا حال کیا ہے. بیسکلی اگر عمران خان کی جب رپورٹ آئے گی نا تو اس میں یہی ہوئے گا کہ عوام جو ہے انہوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ کتنی نااہل اور چور حکومت ہے. جتنی ملک میں مہنگائی بڑھی ہے, آپ لاہور میں دیکھ لیں, سیوریج سسٹم خراب ترین, گاربیج آپ
آپ جب اگر باہر جائے تو لاہور کوڑا ہویا ہوا ہے. انہوں نے بے روزگاری ملک میں اتنی بڑھا دی, عام روزمرہ کی چیزیں اگر آپ خریدنے جائیں اتنی مہنگی, آٹا چوریے, چینی چوریے. عوام کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی, لیکن عوام کو کتنی دیر یہ بے وقوف بنائیں گے؟ عوام کو پتہ چل گیا کہ نیچے بھی جو بزدار ہے وہ بھی نااہل ہے اور اوپر والا بزدار اس سے بھی زیادہ نااہل ہے. تو اب بائی الیکشنز میں بھی آپ نے دیکھ لیا, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں بھی دیکھ لیا کہ لوگوں نے عوام نے ان کو کیسے ریجیکٹ کر دیا. عوام نہ ان کو پسند کرتی ہے. اور یہ انہیں پوچھیں آپ الیکشن ٹھیک ہو گیا, جب آپ کو 10 سیٹیں زیادہ ملے, الیکشن ٹھیک ہے, 10 کم مل جائیں تو داندھی ہو گیا. آپ کا نہ منہ ہے, نہ مسا ہے, نہ سر ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے بات کا. ایک پچھلے ابھی آج سے کچھ 2 مہینے پہلے کہتے داندھی ہو گئی, آج ان کو 10 والے زیادہ ملی. یہ بات سن رہے ہیں یہ کوشچن بھی پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے پی ایم ایل این کے ایم پی ایز اور ایم این ایس کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا. عمران خان آئیں گے اور اسپیشلی سعد رفیق کے خلاف اور باقی ہمارے ایم پی ایس ایم این ایس کے خلاف انہوں نے ڈائریکشن دے دیا کہ انتقامی کارروائی کریں. تو ان کو جو مرضی ہمارے بھائی استعمال کر لے, ہم ان کو اس فیشسٹ حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے. یہ الیکشن کے بارے میں پوچھا صداقت بھائی صاحب نے کہ آپ کے خیال سے فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. میں بالکل کہتی ہوں کہ یہ والا جو ابھی کا الیکشن کمیشن نے بڑا انڈیپینڈنٹ کام کیا ہے, اور الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے ابھی کشمیر کا الیکشن کرایا تھا, بہتر شفاف الیکشن ہے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس میں آپ آ رہے تھے. کو آگ لگانے کی بات نہیں کرتے, ان کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بل جلائیں, یہ نہیں کہتے کہ سول ڈس اوبیڈینس کریں. ہم پارلیمنٹ پہ اٹیک نہیں کرتے, ہم پی ٹی وی پہ اٹیک نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جائے اور وزراء بیٹھ کے پریس گیلری بند کریں یا الیکشن کمیشن پہ آگ لگا دیں. سول ڈس اوبیڈینس ہم نہیں کرتے, یہ آپ کا کام ہے. جھوٹ بولنا آپ لوگوں کا کام ہے, ڈی فیم کرنا آپ کا کام ہے, فیشسٹ حکومت آپ کا کام ہے. اداروں کو کسی کو بھی اٹیک نہیں کرنا چاہیے. ہم تو میڈیا کو بھی سپورٹ کرتے, کسی بھی ادارے کو سپورٹ نہیں. سب نے اپنے اپنے یہ نام لے لے کے اداروں کو کون اٹیک کرتا ہے, اداروں کے اوپر. اس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے, پی ایم شامل ہو گئی ہے. کسی بھی ادارے کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے. اس وقت ملک میں ڈالر کی قیمت سارے ریکارڈز توڑ چکی ہے. ڈالر 168 روپے کا ہو چکا, جس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ماضی میں پرائم منسٹر عمران خان ڈالر مہنگا ہونے کے حوالے سے کیا کہہ چکے ہیں, لیٹس واچ ہیں. جون 2013 میں $1 100 روپے کا آتا تھا, آج 2018 میں $1 125 روپے کا پہنچ گیا. یعنی کہ اس کا مطلب کہ اگر آپ کے بینک کے اندر 2013 میں 125 روپیہ پڑا تھا, آج صرف 100 روپیہ رہ گیا ہے. قوم غریب ہو گئی ہے. جنرل امجد شعیب, اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم غریب ہو گئی ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے اس میں بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. 25 ارب ڈالر کے آپ کے پاس ریزروز آ گئے. جب آپ کے پاس اتنا ڈالرز اتنے موجود ہیں, پھر یہ سمجھ سے بالا آ رہا ہے کہ یہ ڈالر کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک اس میں مینیپولیشن کر رہا ہے, اور غالباً کوئی آئی ایم ایف کا پریشر ہے یا کچھ ہے جس کی وجہ سے, ورنہ اس کا کوئی لاجک نہیں سمجھ آتا ہے. کوئی جب آپ کے پاس ڈالرز کی کمی کوئی نہیں ہے تو پھر مارکیٹ میں آپ ڈالر اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اسٹیٹ بینک کچھ اس میں انجیکٹ کر دے. لیکن یہ کہ اس کی ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریزرو بھی بہت ہیں, ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں, باہر سے ڈالر آ رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے اس میں, جس کا خمیازہ بعد میں ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا آج نوٹس کیا جائے اور اس کو چیک کیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کو چیک کریں کہ کیوں ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کم ہونے سے مہنگائی بڑھی ہے, اور آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی آئی ہے. ان کو بھی ذرا دیکھیے.
کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، بیکاز جب کووڈ ہوا ہے تو لوگوں نے جا کے ظاہر ہے کام جو ہے وہ کم کیا، اور سپلائی چین ڈسرپشن بھی ہوئی ہیں، بیکاز ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ بند ہو جاتا تھا۔ ہم تو افیکٹ ہوئے کہ ہم نے IMF پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھی۔ صداقت عباسی صاحب، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال سے؟ ابھی جنرل صاحب کو بھی آپ نے سنا، فائنانس منسٹر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کی وجوہات سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرنسی کی ڈپریسیشن ہے، جو ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہوئی ہے، اور اس کی کم ہونے کی وجہ یہی تھی کہ اتنا بڑا خسارہ تھا، اور پچھلے 1.5 سال سے وہ سٹیبلائز چل رہا تھا۔ اب جو افغانستان کا ایشو آیا اور افغانستان میں ڈالر کی ظاہر ہے ان کی جتنی فورن ایڈ تھی وہ بند ہو گئی، اور افغانستان کی جتنی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ افغانستان میں جتنا ٹریڈ ہے وہ موسٹلی پاکستان کے ذریعے جا رہا ہے، اور وہ پھر افغانستان کی بھی ساری امپورٹ کا برڈن پاکستان کی کرنسی پہ آ گیا۔ تو ان اے وے وہاں پہ جو ڈالر کی کمی تھی، یہاں ہزاروں لوگ روز بارڈر سے آر پار جاتے ہیں، لہذا پاکستان کی کرنسی پہ یہ جو دباؤ ہے یہ افغانستان کی نہیں، let me just politely highlight something. صداقت عباسی صاحب، انٹیریئر منسٹر واز آن مائی شو کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا ایک بھی افغانی نہیں آیا ادھر، کوئی مسئلہ ہمارے پر برڈن نہیں ہے افغانستان کے ایشو کا۔ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہمارا بند نہیں، اس طرح نہیں ہے، ٹریڈ ہمارا کھلا ہوا ہے، ٹریڈ ہمارا بند نہیں۔ That I agree. ٹریڈ کا دیکھیں نا، ٹریڈ سارا ہمارا کھلا ہوا ہے، کنیکشن جوڑیں کیسے؟ جی جب ٹریڈ ہمارا کھلا ہوا ہے اور افغانستان میں ڈالر بالکل، یعنی ان کی جتنا 9 ارب ڈالر تھا وہ سارا باہر کے بینکوں میں فریز ہو گیا، تو جو افغانستان جو یعنی پاکستان سے تو ان کا جو تعلق ہے، اور جو یہاں پہ ان کا ٹریڈ کھلا ہوا ہے، اس ٹریڈ کے حوالے سے سارا اس کا دباؤ پاکستانی کرنسی پہ آیا۔ لیکن جس طرح کے اکانومی کے فگرز آ رہے ہیں، جس طرح کے اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ مہنگائی ایک واحد فیکٹر ہے جو یعنی پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے۔ باقی جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں سارے مثبت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ مہنگائی کا فینومینا صرف پاکستان کا نہیں ہے، اس وقت گلوبل جو انڈیکس ہے انکلوڈنگ ڈالر کی پرائس، ڈالر کی پرائس پوزیٹیو نظر آ رہی ہے۔ ڈالر کی پرائس نہیں، ڈالر کی پرائس اسی وجہ سے ہے، لیکن اس وقت پوری گلوبل فوڈ انفلیشن آیا ہوا ہے، کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین افیکٹ ہوئی ہے، اور یہ سارے معاملات آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا، اس سارے پروسیس میں مہنگائی ایک فیکٹر ہے جو ہے جس سے گورنمنٹ کو پولیٹیکل ٹھیک ہے جی ہے نا، اب آپ بات کی ہے جی فرمائیے ہنا صاحبہ۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ عمران خان تو کہتے تھے کہ اگر 1 روپیہ انکریز ہو ڈالر سے مقابلے میں تو ملک میں 100 ارب کا قرضہ انکریز ہوتا ہے، اور انہوں نے تو پھر یہ بات پروف کر دی کہ ان کی جو حکومت ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی اور مافیا کی۔ ہم تو صحیح کہتے تھے، یہ اب بتا دیں، عمران خان نے تو خود ہی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے کی کہ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ عمران خان اور عثمان بزدار ہمارے پہ جس طرح مسلط کیے گئے ہیں، جب تک یہ چینج نہیں ہوئیں گے، ہم جو مرضی کر لیں، ہم میوزیکل چیئر کھیل لیں، ہم بیوروکریسی کو تبدیل کر لیں، ہم میڈیا کا گلا گھونٹ لیں، ہم عوام کے ساتھ بدلہ لے لیں، ہم مہنگائی کر لیں، ہم بے روزگاری کر لیں، انفلیشن کر لیں، یہ تو عوام سے بدلہ لے رہے ہیں۔ تو جب تک ان کو چینج نہیں کریں گے، بڑا بزدار اور چھوٹا بزدار نہیں چینج ہوئے گا، تو ملک کی تو سب سے بڑی پرابلم ہی چینج ہوئے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے مہنگائی ہو تو اکانومی بڑھ رہی ہے، انہوں نے کیا حال کیا اکانومی کا پتہ نہیں کس لین سے شوکت ترین صاحب اور یہ عمران خان اور یہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اکانومی کو دیکھتے ہیں۔ کل آتے ہیں پنجاب میں تو دیکھتے ہیں، شاید ہم نے تو سنا ہے کہ کابینہ میں بڑی چینجز ہو رہی ہیں، تو ہم تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے بزدار صاحب کے اوپر ان کو چینج کریں گے، یہ یا کوئی پیراشوٹر ان کا دوبارہ آئے گا یا کسی ATM کو ڈالیں گے۔ اوکے، اس پہ آپ کو کوئی اطلاع ہے کوئی تبدیل ہونے جا رہے صداقت عباسی صاحب؟ دیکھیں یہ ساری ان کی کیا سرائیاں ہوتی ہیں، اور ان کو عمران خان کو بہت بڑی مصیبت لگ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا مستقبل ڈوب رہا ہے، ان کے لیڈر بھاگ رہے ہیں، ان کے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کی تاریخیں ان کو بھگتنا پڑ رہی ہیں، تو یہ ایسی مایوسی کی باتیں کریں گے سن لینا۔ ابھی پورے پاکستان میں یہ تھے، آپ پنجاب کے 2 ضلعوں میں 3 ضلعوں میں رہ گئے، ان کو تو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ سندھ میں یہ فارغ ہیں، KP میں یہ فارغ ہیں، کشمیر میں یہ فارغ ہیں،
جی بھی میں یہ فارغ ہیں بلوچستان میں فارغ ہیں ان کو تو عمران خان ڈراؤنا خواب ہی لگے گا امینڈمنٹس کریں. ابھی آج کے لیے اتنا ہی. انٹل مائی نیکسٹ شو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.